آپ کی سابقہ بیوی جا چکی ہیں، اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انتہا زیادہ مداخلت تھی، آپ بہت بولتے تھے سنتے نہیں تھے، آپ کی طلاق ہو گئی، آپ کی سابقہ بیوی کی شادی ہو گئی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیلف پروکلیمڈ گارڈین بن گئے، حالانکہ بیوی پوچھ نہیں رہی ہے بچوں کو، مگر یہ اتنی مداخلت کر رہے ہیں، بچے ان کی سن رہے ہیں، آپ جب عدالت جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس نے مجھے یہ نہیں پتا کہ بچوں کو کیوں روک دیا گیا تھا کہ فون نہ کریں یا اس سے بات نہ کریں، جو بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کسی کے دیکھیں نا، میں تو فارغ ہو چکا تھا اس سے، اب وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی، تو اس سے زیادہ ذمہ دار اس سے فرق ہوگی، اور جمیل گجر سے زیادہ کون قریبی مل سکتا ہے جو اس کا کہنا مانے۔ جمیل گجر ڈی پی او کو لوگوں سے کال کرا کے، اچھا ایک سوال ہوتا ہے صاحب، جمیل گجر ڈی پی او کو کال کرا رہے تھے آفیشل سے، جس میں ایک انٹیلیجنس کے اہلکار بھی تھے کرنل صاحب، ان سے کال کرا کے کہا کہ آپ سے جا کے مانیکا صاحب سے جا کے ان کے ڈیری پر معافی مانگو، انہوں نے انکار کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آئی جی پنجاب تھے اس وقت، ان صاحب نے جو کلیم امام صاحب تھے، بغیر تحقیقات کیے ڈی پی او کو برطرف کر دیا، اور جب آپ جس نوٹس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑا شکر ادا کیا جب چیف جسٹس نے نوٹس لیا، چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک اور آفیسر کو انویسٹیگیشن کا ٹاسک دیتے ہیں جو کہ نیکٹا سے تھے، اور پھر وہ آفیسر کہتے ہیں کہ جو آئی جی پنجاب نے انکوائری کی تھی جو کہ ساری کی ساری ڈی پی او کے خلاف تھی، وہ غلط انکوائری تھی، اور پھر چیف منسٹر بزدار کو معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر آئی جی کو معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر گجر کو، تو سب آپ کے مطابق ہو رہا تھا کہ جو آپ کی شکایت تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جمیل گجر، بزدار، آئی جی پنجاب سب آپ کے لیے کر رہے تھے، یہ تو بعد میں چیف جسٹس نے الگ انکوائری کرائی تو پتہ چلا ڈی پی او کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ جی ایسی بات نہیں ہے خانزادہ صاحب، میں خیال آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے اس بات سے کہہ کے فارغ کر دیا کہ مانیکا صاحب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، نیشن کی بیٹی ہے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، میں ان کو باؤ ڈاؤن کیا، میں نے کہا جی آپ نے باپ والی ایک طرح سے میرے سے ٹریٹمنٹ کیے، میں شکریہ کر کے جا کے بیٹھ گیا۔ جب ان کی کلاس لینی شروع کی چیف جسٹس نے اس کے فرا گجر کا جو ہسبینڈ ہے جمیل گجر کی، اور آئی جی کی، اور ایون بزدار کے بندے کی، تو اس نے، میں نے کوئی بات کرنی تھی، اس نے صرف مجھے صاف کہا تھا چیف جسٹس نے، آپ کسی سے وہاں پوچھیں، ان کا مانیکا صاحب آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ میرے لیے کیا کر رہے تھے؟ میرے لیے یہ کر رہے تھے، انہوں نے سختی سے آرڈر آف ججمنٹ تو پڑھیں، ججمنٹ کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں، اس نے جمیل گجر کے بارے میں لکھ دیا چیف جسٹس نے کہ اگر اس نے آئندہ کسی سرکاری معاملے میں دخل اندازی کی تو سپریم کورٹ اس کا اسٹرکٹ ایکشن لے گی۔ وہ کیا ایکشن ہوا؟ مگر اب اس سب میں مسئلہ ہے کہ جمیل گجر عدالت سے نکل کے آپ کے ساتھ ایک تعلق بتاتے تھے، یہ سنیے، جمیل گجر اسی وقت عدالت سے نکل کے کیا تعلق بتاتے تھے جس کا آپ نے کبھی ڈینائل نہیں کیا، دیکھیے آج کر آپ کو بھی کہیں سے حکم آیا یا آپ کے ذہن میں یہ خود ہی بات آئی؟ میرے وہ بچے ہیں، بچپن سے، آج سے نہیں 20-25 سال پہلے سے ہم لوگ ایک فیملی ہیں، فیملی کی طرح ہیں، اور وہ ہمارے بہن بھائی میرے بالکل بچوں کی طرح ہیں۔ عثمان بزدار سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ عثمان بزدار سی ایم، میں ساحل ہوں، یہ میرا تعلق ہے۔ یہ مانیکا صاحب بچوں کے ساتھ تعلق، اور انٹرویو میں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا تعلق بتاتے تھے؟ مانیکا صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارا بھی پرانا سیاسی خاندان ہے، ہمارے باپ دادا سے ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہے بھائی۔ تو اسی لیے بشرا بی بی کی اور فرا بی بی کی دوستی ہوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی واقعیت پہلے تھی۔ میری تو مانیکا صاحب سے نیاز مندی ضرور ہے، وہ بڑے بھائیوں کی جگہ ہے۔ نیاز مندی 20-25 کا سال، بچوں سے 20-25 سال کا تعلق، پھر وہ جو ڈی پی او تھے انہیں اس واقعے کے بعد بھی حالانکہ عدالت نے کہا جی میں بات کروں؟ جی مالک صاحب آپ بات کریں، میں پھر ایڈ ہی کر دیتا ہوں جب آپ نے پاز لیا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد بھی حالانکہ عدالت نے سخت کہا تھا، وہ ڈی پی او 28 مہینے تک اس کو او ایس ڈی لگا کے رکھا گیا، وہ لگتا تھا اسے ہٹا دیا جاتا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کی انسٹرکشن پر ہٹایا جاتا تھا، حمزہ شہباز کی حکومت آتی ہے واپس لگتے ہیں، حمزہ شہباز کی حکومت جاتی ہے، پرویز الہی کی حکومت آتی ہے واپس ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ انفلوئنس آپ استعمال نہیں کر رہے تھے اس ڈی پی او کے خلاف جس سے آپ کی ناراضی تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں کر رہا تھا۔ یہ بچوں کی وجہ سے، اگر میرے بچوں کی وجہ سے یہ ہوا ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محرک تھے یہ تھا جمیل گجر اور فرا گوگی تھے۔ میں نے آج تک، آپ نے ذرا پوچھیں ذرا، کسی دفتر میں نے بزدار کی شکل تک نہیں آج تک دیکھی، میں نے آج تک اس کی آواز تک نہیں سنی ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں 20-25 سال سے دوست ہیں، آپ کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کے زمانے سے دوست ہوئے ہیں جمیل گجر، آپ کے بچوں کا گارڈین وہ بچپن سے، وہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ مجھے یہ بتائیں
کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میرے والد صاحب ایوب خان کے زمانے کے پارلیمنٹیرین ہیں اور اس کے والد صاحب بھی کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں رہے ہوں گے. کیا پارلیمنٹ میں ہو جانا کہ ان کی دوستی ہو گئی؟ میں نے تو ان کو کبھی آج تک اپنے گھر میں نہیں دیکھا. میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی ان کے گھر جاتے نہیں دیکھا. ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اور یہ اس بات کی میں آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں, آپ پوری اپنی تحقیق کر لیں, کوئی ہمارا واسطہ ہی نہیں تھا. یہ تو پنکی کو پہلی دفعہ ملنے 2009 یا 10 میں پنکی کے والد صاحب کو بابا جی جاننے والے تھے پنڈی کے, وہ آئے اور انہوں نے اس کو پنکی سے متعارف کرایا. یہ کچھ عرصہ رہے, پنکی کے ساتھ فرا زیادہ آنی شروع کی اور یہ پھر غائب ہو گئے. یہ عرصہ دراز غائب رہے اور یہ دوبارہ پتہ کب آئے ہیں؟ یہ دوبارہ اس وقت آئے ہیں جب پنکی پیرنی بن گئی اور اس کا مرید عمران نیازی پکا اس کا مرید بن گیا کہ اس کے بعد یہ واپس تشریف لائے ہیں. اور میرے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ پیرنی تو بشرا بی بی تھی اور بشرا بی بی کے ساتھ اٹیچ یہ ہو گئی فرا. میرے گھر کے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں, وہ بھی ایم این اے ہیں, اس سے پوچھیں, میرے کسی بھائی سے پوچھ لیں, ہم جانتے بھی نہیں تھے ان کو. مگر آپ کے ایک جو بھائی ہیں, اگر پھر اس سارے کے سارے معاملے میں پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے سسٹم کا بینیفٹ لیتے ہیں, کیونکہ 3 جنوری 2022 طارق بٹ صاحب کی دا نیوز میں سٹوری چھپتی ہے کہ اگست 2018 سے لے کر 3 سال میں 60 ڈی پی او بدلے گئے ہیں پاک پتن کے, اس کے علاوہ 6 کمشنر بدلے گئے ہیں پاک پتن کے, اور جو دوسرے سارے تبادلے ہوتے ہیں وہ باپ بیٹے کے کہنے پر ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں امپلائی کر رہے تھے, اگر آپ کے ڈیرے پہ کوئی پیش نہ ہو یا پھر آپ کے بیٹے کی اگر کسی آفیسر نے کال تک نہیں اٹھائی, اس بات پہ بھی تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اتنی آپ لوگوں کی چلتی ہے, تو آپ پورے بینیفیشری تھے اس گوگی, گجر, بشرا بی بی, بزدار کے نظام کے. میں آپ کو ذرا اس بارے میں وضاحت کر دوں, اگر آپ میری بات سمجھیں گے یا سنیں گے. میں آپ کو کوئی 6-7 آفیسرز کا بتاتا ہوں. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کا سارا ذمہ داری ہی پنجاب میں بزدار کی اور یہ فرا گوگی اور جمیل گجر کے ہاتھ تھی. میں نے آپ کو اپنا بتایا نا کہ میں نے زندگی میں نہ اس سے کبھی فون پہ بات کی ہے, میں نے نہ اس کی آواز سنی ہے, نہ اس کو ظاہر میں اس کو شکل بھی کبھی دیکھی ہوئی ہے. وہ مجھے جانتا تک نہیں ہے. میری ایک فون کال پہ اگر رات کو فرا گوگی آ کے بچوں کو میسیج دے رہی ہے کہ ان کو روک دیں, فون مت کریں, یہ مجھے اگر میں بینیفیشری ہوتا تو میں خود کراتا. پھر مجھے کیا ضرورت تھی ان کو آگے لگانے کی؟ یہ سیلف پروکلیمڈ بن گئے تھے اس لیے کہ بچوں کا دھیان کریں گے اور اسی بہانے بی بی بھی خوش رہے گی, پرائم منسٹر بھی صاحب بھی ہمارے خوش رہیں گے اور یہ اپنا کام کریں گے. سارے پنجاب کے تبادلے تو یہ کراتے رہے ہیں. انہوں نے یہ جو گوندل ہے, نام میرا آتا تھا. پچھلے 5 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے تبادلے ہوئے ہیں, جتنے ٹرانسفر, جتنی پوسٹنگز ہوئی ہیں, اس میں سب میں میرا نام. مگر سب مجھے اس لیے رکھا ہوا تھا میں صرف ایسا نہیں, مگر صرف تبادلے نہیں ہو رہے تھے. آپ کے بینیفیشری ہونے کا الزام اس لیے ہے کہ آپ کے اثاثے بننے کا الزام, پھر قبرستان کی زمین پر شادی ہال بنانے کا الزام, پھر اس علاقے میں صرف اپنی چلانے کا الزام, آپ کے لائف سٹائل بدلنے کا الزام, آپ کے اثاثے بڑھنے, یہ سارے کے سارے معاملات اسی 3-3.5 سال میں ہوئے نا جو آپ پر الزامات لگیں. رفشا خان زادہ صاحب اگر پچھلے 3-4 سال میں کچھ بہت بڑا چیز بہت بڑا بن گیا ہو نا, تو ذرا آپ میرا لائف سٹائل پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے. میرے والدین کا جو لائف سٹائل شروع سے تھا وہ ہمارا آج بھی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مینٹین کروایا ہوا ہے. ہمارے آپ اثاثے پوری طریقے سے پوری اسٹیبلشمنٹ چیک کر چکی ہے, میرے اور میرے بچوں کے. ہمارے اثاثوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہمارے کوئی کسی دوسرے نام کے اکاؤنٹس ہم نے نہیں رکھے ہوئے. ہم جو ہیں وہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرا بی بی جو ہے, جب یہ شروع میں بشرا بی کے پاس آتی ہے تو میں بھی پاس ہوں, جب یہ آپس میں باتیں کرتی تھی تو میں نے سنا کہ یہ اس سے بڑے بتا رہی ہے کہ مائی صاحب میرے پاس صرف 35 لاکھ ہیں. یہ شروع 35 لاکھ سے ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی کرپشن کی داستانیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اب اس میں کیا بتاؤں؟ I don't think I would say it very loudly. She is not to be discussed at all. She is not worth it. تو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ آپ اس وقت ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے تھے یا اس وقت ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں, تو آپ میرٹ پر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے جو آپ کے خلاف ہیں, یا پھر آپ کے کیسز میرٹ پر آگے نہیں بڑھیں؟ جی بالکل. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے یہ کیس بنے. کیسز نہیں ہیں خان زادہ صاحب, یہ ایک کیس ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے گا. میں جج کے سامنے جاؤں گا, میں پیش ہوں گا, میں اپنا کنٹیسٹ کروں گا کیس.
مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں. میں تو کسی کو نہیں کہوں گا کہ آئیں جی میرے لیے گجر صاحب آئیں میری ہیلپ کریں یا فلانا میری ہیلپ کرے. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نے بچوں کو بھی روکا ہوا تھا. کیس پھر ایک ہوگا مگر یہ کہانیاں زبان زد عام رہی کہ آپ کا لائف سٹائل بدلا, آپ کے بچوں کے کاروبار سیٹ ہوئے. اب ظاہر ہے اگر کوئی ایک بچہ کا نکاح ہو رہا ہے سعودی عرب جا کے, کوئی وزیر اعظم سے اس وقت مل رہا ہے, تو خبریں ہیں کہ آپ کے بیٹوں میں بھی کافی کاروبار ان کے پروان چڑھتے نظر آئے. وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے نظر آئے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ فرسٹ وائف ہیں, اس وقت وزیر اعظم کی بیوی ہیں. خانزادہ صاحب, میرا چھوٹا بیٹا ابھی میرے ساتھ ہے موسیٰ, وہ بیچارہ ابھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ رہ رہا ہے. بڑا بیٹا جاب کر رہا ہے دبئی میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور ابراہیم مانے کا اثاثے کہیں ہواؤں میں تو نہیں ہے نا. اور ابراہیم مانے کا میں نے بتایا وہ جاب کر رہے ہیں دبئی میں, وہ جاب کر رہے ہیں دبئی میں. اور اس کی مجھے آپ یہ بتائیں دونوں بچوں کا آپ اثاثے, ہم یہی ملک میں ہی ہے نا, ہم کہیں گئے تو نہیں. آپ تحقیق وہ جو بنی گالا سے ریل اسٹیٹ کا کام, اور وہ آپ کا تو کوئی ایسی رپورٹ, بنی گالا سے ریل اسٹیٹ کا کام, یہ کون سا بیٹا کر رہا تھا آپ کا؟ کوئی میرا تو کوئی بیٹے نے ریل اسٹیٹ کا کام کیا ہی نہیں. بہت شکریہ. ابراہیم نے کچھ عرصے کے لیے ایک مکمل بات پتہ نہیں آ رہی کہ نہیں. جی مکمل کیجیے. جی میرے بیٹے نے میرے یہاں پہ ریل اسٹیٹ کا میرے کسی نے, نہ میں نے نہ میرے کسی بچے نے کام کیا. ابراہیم نے 5 مرلے کا گھر شروع کیا تھا اور وہ بیچ میں چھوڑ کے واپس چلا گیا, اس کو جاب مل گئی تھی 5 مرلے کا. اور وہ جاب لے کے اسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی فرم ہے, اس میں اسے جاب مل گئی اور اس نے وہ جوائن کر لی. اس نے پہلے کوکولا میں جوائن کی, پھر بینک جوائن کیا, اس کے بعد وہ جاب ملی اور وہ اس میں رکھ گیا. جب زبان زد عام قصوں کی بات ہو رہی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب خان صاحب کو باقاعدہ کنفرنٹ کیا گیا تھا بطور وزیر اعظم, تو فرا گوگی اور دیگر کے معاملات کے لیے نہیں تھا صرف, احسن جمیل گجر, عثمان بزدار کے لیے نہیں تھا صرف, بلکہ بشرا بیوی کے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ یہ سب اس کام میں ملوث ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا, بلکہ جس نے کنفرنٹ کیا اسی کو بدل دیا. آپ ایسے کریں نا کہ ہمارے اثاثے یا ہم لوگ تو اوپن ٹو ہے نا, ہمارا اس وقت بھی کوئی نہیں ہے نا, اس وقت اللہ کا شکر ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آئی ایم اوپن ٹو آل انکوائریز, آل انویسٹیگیشنز, واٹ ایور. آپ اپنی دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ہر بات درست نہیں ہوتی. 5 مہینے مجھے گالیاں پڑی, برا تنقید کیا اس کے ڈی پی او کے کیس میں. جب سپریم کورٹ میں گئے تو بات ہی الٹ نکلی. اس وقت میں نے یہ کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ وہ ہیں کہ میں ہوں. مجھے تو میرے بچوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا, بابا آپ تو ریٹائرڈ ہیں, آپ تو کچھ کر نہیں سکتے. اس وقت میں نے آئی جی کو فون کیا اور کلیم امام واز کائنڈ انف, وہ اسلام آباد میں تھا, اس نے مجھے کال بیک کی, اس نے کہا میں ایسا کچھ کرتے ہیں, لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. یہ تو بات جب فرا گوگی اور جمیل گجر تک پہنچی تو وہ اصل ماں باپ تو وہ بن گئے تھے نا. بہت شکریہ. بہت اہم معاملات ہیں, بہت اہم باتیں ہیں جو کہ کی گئی ہیں مانیکا صاحب کی طرف سے, جن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں یا بات کی گئی ہے, ان سب کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم ذاتی طور پر بھی رابطہ کریں گے. ابھی پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں بشرا بیوی اپنا موقف دینا چاہیں اس پروگرام میں دے سکتی ہیں, دیگر شخصیات اپنا موقف دینا چاہیں, اگر فرا گوگی صاحبہ چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ پروگرام, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, وہ اپنا موقف آ کر دے سکتی ہیں, یہ انٹرویو پروگرام میں دے سکتی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.